سینئر صحافی اور تجزیہ کار عرفان صدیقی کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کی اجتماعی فریاد کا محرک کچھ بھی ہو، اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ کوئی دوسری رائے نہیں کہ مطلوب فیصلے لینے کے لیے ججوں کو ڈرانے، دھمکانے یا للچانے کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن خط کا معاملہ اتنا بھی سادہ و معصوم نہیں۔ اہم سوال تو یہ ہے، کیا خوف اور لالچ سے کلی طور پر آزاد ججوں نے ہمیشہ عدل کی پاسداری کی ہے؟ کیا کھلی فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے ان کے فیصلے رغبت و اناز سے پاک رہے؟ کیا ہمیشہ کسی دہلیز کے لیے ان کے جبین نیاز میں ہزاروں سجدے نہیں تڑپتے رہے؟ آج اگر پاکستان کی عدلیہ عالمی درجہ بندی میں 142 ممالک میں 130 نمبر اور خطے کے 6 ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے، تو اس کا واحد سبب وہ نہیں جس کی طرف مکتوب نویس ججوں نے توجہ دلائی۔ مکتوب نویسوں میں سب سے سینئر جسٹس محسن اختر کیانی 2015 میں ہائی کورٹ کے جج بنے، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ باقی پانچوں جج 2021-20 میں ہائی کورٹ کے جج بنے، جب پی ٹی آئی کا عہد انصاف پرور عروج پر تھا۔ 2018 میں جب عدالت کے سب سے سینئر جج نے، جسے 2 ماہ بعد چیف جسٹس بننا تھا، کلمہ حق بلند کیا اور دعائی دی کہ ISI کے ایک جرنیل نے اس کے گھر آ کر ایک مطلوب فیصلے کے لیے دباؤ ڈالا اور لالچ دیا، تو اسے آبرو باختہ انداز میں گھر بھیج دیا گیا۔ تب مکتوب نویس اعلیٰ جسٹس محسن اختر کیانی ہائی کورٹ کا حصہ تھے، وہ خاموش رہے۔ باقی 5 مکتوب نویس بھی پچھلے 3-4 برس سے ایک ایجنسی کی مداخلت کی دعائی دینے والے سینئر رفیق کار کا حشر دیکھ رہے تھے۔ کسی نے کوئی خط نہ لکھا کہ ہم بھی اسی تجربے سے گزر رہے ہیں، ہمیں بھی فریق بناؤ۔ تب کسی نے اس کا حال تک نہ پوچھا، اسے پرسہ تک نہ دیا، اس کا مکمل سماجی طور پر بائیکاٹ کیا۔ اس نے بیٹی کی شادی پر سب کو بلایا، کوئی ایک بھی نہ آیا، کسی ایک نے فون پر مبارک تک نہ دی، کسی کو خیال نہ آیا کہ وہ صرف اپنی نہیں ان کی جنگ بھی لڑ رہا ہے۔ یہ سب دوست اسے سرے ساحل بیٹھے اسے بھنور میں گھوتے کھاتے دیکھتے رہے اور ٹھٹھا اڑاتے رہے۔ 2 سال کی جس محنت نے شوکت عزیز کو کولو میں پیس کے رکھ دیا تھا، مکتوب نویس اعلیٰ اس محنت کے تحفظ کے لیے سینہ سپر ہو گئے، اسے اپنی انصاف پروری کی سب سے بڑی ترجیح بنا لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی ہر اس بینچ کا معتبر رکن رہے جس نے نواز شریف کی ہر درخواست بے دردی سے مسترد کر دی۔ جج بشیر کے فیصلے کے خلاف نواز شریف، مریم اور صفدر کی اپیلیں 17 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی۔ ابھی شوکت عزیز صدیقی نے جنرل فیض امیر قصے کا انکشاف نہیں کیا تھا، لیکن اسے نامطلوب سمجھتے ہوئے بینچ سے باہر رکھا گیا، حالانکہ وہ سب سے سینئر جج تھے۔ 2 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس محسن اختر کیانی کو سونپی گئی۔ 25 جولائی کو انتخابات تھے، اس لیے فوری سماعت کی استدعا کی گئی۔ یہ استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ اپیل الیکشن کے بعد جولائی کے آخری ہفتے میں سنیں گے۔ فیصلہ صادر ہو گیا کہ انتخابات سے پہلے نواز شریف اور مریم باہر آئیں گے، نہ جنرل فیض امیر کی 2 سال کی محنت پر کوئی آنچ آئے گی۔ دوسری استدعا یہ کی گئی کہ انتخابات کے پیش نظر اپیل کے حتمی فیصلے تک یہ سزائیں معطل کر دی جائیں۔ اسی بینچ نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ تیسری درخواست یہ گزاری گئی کہ باقی مادہ مقدمات جج بشیر کے بجائے کوئی اور عدالت سنے۔ یہ درخواست بھی مسترد ہوگی۔ اس سے قبل دسمبر 2017 میں احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل بھی مسترد کر دی گئی کہ نیب کے تینوں ریفرنسز ان کو یکجا کر دیا جائے۔ جسٹس کیانی اس 2 رکنی بینچ کا بھی حصہ تھے۔ فروری 2019 میں نواز شریف کی بگڑتی صحت کے پیش نظر طبی بنیادوں پر دائر ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ جسٹس کیانی اس بینچ میں بھی شامل تھے۔ جون 2019 میں طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دینے والے 2 رکنی بینچ کا ایک معزز رکن جسٹس کیانی بھی تھا۔ 24 جون 2019 کو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی گئی۔ اب کی بار بھی جسٹس کیانی 2 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ اس دن انہوں نے نواز شریف کے بارے میں جو ریمارکس دیے وہ ایک الگ کالم مانگتے ہیں۔ ممکن ہے مکتوب نویسوں کی قیادت کرنے والے جسٹس محسن اختر نے یہ سب فیصلے میرٹ کی بنیاد پر کیے ہوں۔ ممکن ہے 2 سالہ محنت کے تحفظ کے لیے شوکت عزیز کو نمونہ عبرت بنا دینے والا قبیلہ مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں دریافت ہونے والے شاہ اللہ دتہ کے غاروں میں طویل اعتکاف میں بیٹھ گیا ہو، جو آج پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آیا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے عمران خان پر ابر نوبہار کی طرح برستے فیصلوں کی کہانی پھر سے۔ جسٹس صاحبان کے مقدس مکتوب سے کئی اتفاقات جڑے ہیں۔ ایک دن قبل بشرا بیگم اڈیالہ جیل میں پیشی کے دوران
خلاف معمول گرجی برسی چیف آف آرمی سٹاف DGI/SI اور DGC کا نام لے کر کوسنے دیے اور بغاوت کا سما باندھ دیا۔ کیا انہیں خبر تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے افق سے کوئی چاند طلوع ہونے کو ہے؟ ادھر سائفر کیس کی اپیل اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ کنارے آ لگا تھا۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنانے کا مرحلہ آن پہنچا تھا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں بارے مقدمے کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ IMF سے معاملات تہ پا رہے تھے۔ PTI نے اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں پر شدید گولہ باری شروع کر رکھی تھی۔ یہ تھا وہ ماحول جس میں یکایک 6 معزز ججوں کا مکتوب نمودار ہوا۔ PTI کے آتشی پروپیگنڈے پر منو تیل ڈال دیا گیا۔ خط نمودار ہونے سے 2 دن پہلے ہی مخصوص پہچان رکھنے والے اکاؤنٹ سے ٹویٹس آنے لگی۔ لاوا پک چکا، بڑا دھماکہ ہونے کو ہے، پریشر کوکر پھٹنے والا ہے۔ پھر مقدس مکتوب لیک کر دیا گیا۔ اس نے اتفاق یہ کہ امریکی میگزین سے وابستہ اسی معروف صحافی تک جا پہنچا جس نے 5 جون 2023 کو عمران خان سے زمان پارک میں سائفر کے موضوع پر انٹرویو کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے گم ہو جانے والے سائفر کا پورا متن بھی 9 اگست 2023 کو اسی میگزین میں شائع ہوا۔ ابھی مکتوب مقدس سپریم جوڈیشل کونسل تک بھی نہیں پہنچا کہ اس میگزین تک پہنچ گیا۔ امریکی اسٹیٹ آفس کی معمول کی بریفنگ شروع ہوئی تھی کہ مذکورہ صحافی نے 6 ججوں کے مکتوب پر سوال داغ دیا۔ پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے والے فتنہ گروہ کو وافر سامان میسر آ گیا تھا۔ اسے بھی اتفاق ہی کہنا چاہیے کہ ایجنسیوں کے جبر کی دلیل کے طور پر صرف عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹہریان کے مقدمے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ جن 2 ججوں نے اسے ناقابل سماعت ہونے کی رائے دی انہیں ہراساں کیا گیا۔ مکتوب نویسوں نے بے چارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہر جج قاضی فائز عیسیٰ اور شوکت عزیز صدیقی کی طرح بہادر نہیں ہوتا۔ یہ بجا ہے، لیکن کسی جج کو اتنا بھی کمزور اور نحیف نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نامعلوم فون پر اس کا فشار خون خطرناک حد تک بڑھ جائے اور اسے اسپتال لے جانا پڑے۔ جس کو جان و دل اتنے ہی عزیز ہوں اسے اس گلی میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ روزی کمانے کے اور وسیلے بھی ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عرفان صدیقی کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کی اجتماعی فریاد کا محرک کچھ بھی ہو، اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ کوئی دوسری رائے نہیں کہ مطلوب فیصلے لینے کے لیے ججوں کو ڈرانے، دھمکانے یا للچانے کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن خط کا معاملہ اتنا بھی سادہ و معصوم نہیں ہے۔ اہم سوال تو یہ ہے، کیا خوف اور لالچ سے کلی طور پر آزاد ججوں نے ہمیشہ عدل کی پاسداری کی ہے؟ کیا کھلی فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے ان کے فیصلے رغبت و اناز سے پاک رہے؟ کیا ہمیشہ کسی دہلیز کے لیے ان کے جبین نیاز میں ہزاروں سجدے نہیں تڑپتے رہے؟ آج اگر پاکستان کی عدلیہ عالمی درجہ بندی میں 142 ممالک میں